بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ سہرائی اور شاہد ندیم احمد حاضر خدمت. ناظرین، ایک طرف ایران امریکہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے تو دوسری جانب سندھ طاس معاہدے کو لے کر پاک بھارت کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے. بانی پی ٹی آئی کو بھی مائنس کیا جا رہا ہے اور عوام دشمن بجٹ عوام دوست بن کر پاس ہو رہا ہے. ان سب پر بات ہوگی، مگر اس کا آغاز ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد کی صورتحال سے کرتے ہیں. شاہ صاحب، کیا ایران کوئی ایسا معاہدہ کرنے جا رہا ہے کہ جس کے ایٹمی قوت بننے سے دستبردار ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، شکریہ عرفان سرائی صاحب. بات یہ ہے کہ ایران جو ہے اور امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ بندی کے بعد جو ہے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور اس میں معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اور اگر معاہدہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی بات نہیں، معاملات جو ہے آگے ضرور بڑھیں گے. اور کیونکہ ہم نے ان کی جوہری صلاحیت جو ہے ایران کی ختم کر دی ہے. اب ایک طرف تو صدر ٹرمپ کا یہ بیان ہے، جبکہ ان کا اپنا ہی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جوہری صلاحیت ختم نہیں ہوئی ہے. اور رہی بات معاہدے کی، تو ایران معاہدہ تبھی کرے گا اور اس کے رویے سے بھی جنگ میں اور جنگ کے بعد بھی جو ان کا رویہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ تبھی معاہدہ کرے گا جو غیر مشروط ہوگا. ایران معاہدہ کم اور آسانیاں زیادہ لینے جا رہا ہے، اپنی پابندیاں ختم کروانے جا رہا ہے. تو اگر ایران کی پابندیاں ختم ہوتی ہیں، اور لازمی بات ہے وہ ہوں گی، تو لازمی بات ہے وہاں مذاکرات کی گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، لیکن ایران کبھی اپنا میزائل پروگرام سے پیچھے ہٹے گا، نہ ہی شاید وہ اپنی جوہری توانائی یا قوت جو ہے اس کا سودا کرے گا. لیکن ایران نے ایک بات ضرور پہلے کہہ دی تھی کہ ہمیں جوہری صلاحیت حاصل کرنے کی ضرورت بھی اتنی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جوہری صلاحیت بنی بنائی مل سکتی ہے اور کئی ممالک ہمیں دینے کے لیے تیار ہیں. تو اگر وہ اس بات پر بھی معاہدہ کر لیتا ہے اور اپنی پابندیاں ختم کروا لیتا ہے تو اس جنگ کے بعد شاید کسی کی اب اتنی جرت نہیں دوبارہ ہوگی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران پر حملہ کرنے کی دوبارہ کوشش کرے. اگر اسرائیل نے ایسی کوئی غلطی کی تو شاید، کیونکہ ایران نے کہا ہے کہ اس کے بعد وہ اسے وہ موقع نہیں دے گا جو کہ اس بار اسے موقع دیا گیا ہے. جی شاہ صاحب، تو صدر ٹرمپ نے بھی اعتراف کیا ہے کہ ایران بڑی بہادری سے لڑا اور اس نے اس چیز کا پوری دنیا کو منوایا ہے کہ اسرائیل جو اپنے آپ کو گریٹر کہہ رہا تھا یا بننا چاہ رہا تھا، اس کو بڑی اچھی طرح سے نکیل ڈالی ہے ایران نے. ایران قوم ایک بہت زبردست قوم اور وہ آج تک بھی ایک قوم بنی ہوئی ہے. اگلا سوال جی کہ سندھ طاس معاہدہ کو لے کر پاک بھارت کشیدگی ایک بار پھر بڑھنے لگی ہے. کیا ایک بار پھر جنگ شروع ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پاک بھارت کی جو کشیدگی ہے وہ پہلے بھی ختم نہیں ہوئی تھی. تھوڑی دیر کے لیے توجہ اس سے ہٹ گئی تھی کہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہوگی، پھر اس میں امریکہ کو باعث مجبوراً کودنا پڑا. لیکن یہ اچھا ہوا کہ وہ جلد ہی ایک دو دن کے بعد جو ہے وہ جنگ سے نہ صرف باہر نکل آیا بلکہ اس نے جنگ بندی بھی کروا دی. اور اب معاہدے کی بات ہو رہی ہے، اب پابندیاں ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اب معاملات کو آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ جو بھارت کا ایشو تھوڑی دیر کے لیے دب گیا تھا، اب پھر وہ ابھر کر سامنے آنے لگا ہے. اس کا اظہار جو آپ کو شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی نظر آتا ہے، جہاں کے 12 ممالک کے جو تھے وزیر دفاع جو تھے وہ وہاں گئے تھے اور ایک مشترکہ اعلامیہ جو تھا ان کا جاری ہوا، جس پر بھارت کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا. سو یہ جو خفت ہے پاک بھارت کی، یہ جو ہے وہ چل رہی ہے. اب اس کو آپ یہ کہیں کہ وہ ختم ہو گئی تھی جنگی بندی کے بعد، نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی ضرور تھی، لیکن یہ اسی طرح آگے بڑھ رہی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، کیونکہ
بھارت نے جو ہے وہ نہ صرف نہریں اپنی نکالنے شروع کر دی ہیں بلکہ پانی کا رخ بھی وہ جو ہے وہ موڑنا شروع کر دیا ہے. جب یہ کر دیا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو نہ برداشت کر سکتا ہے نہ ہی اس پر خاموش رہ سکتا ہے. اگرچہ اس حوالے سے آج وہی ہماری جو سیاسی قیادتیں ہیں کچھ وہ اسی پر پہلے اعتراض کیا کرتی تھی, اور اس حوالے سے ہمارے معروف دانشور اسد مفتی صاحب نے بھی بات بالکل درست فرمائی تھی کہ جناب کل ایوب خان کے 87 معاہدے پر اعتراض کیا جاتا تھا, آج اسی معاہدے کو کہا جاتا ہے کہ بحال کیا جائے. وہ تو ایک ماضی کا قصہ ہے, لیکن یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کو اب بحال ہونا چاہیے. لیکن اس میں جو ہے وہ عالمی دنیا کی منافقت بھی بڑے واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ عالمی قوت اس معاملے میں جو عالمی قوتیں ہیں وہ خاموش کیوں ہیں. ورلڈ بینک جو کہ اس معاہدے کا ضامن تھا وہ کیوں تماشائی بنا ہوا ہے. تو ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے جو یہاں سے نمائندگان اور وزارت خارجہ سابق جو تھے اور ان کا ایک گروپ پورا بن کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں گیا تھا, وہ بڑا کامیاب اپنا دورہ کر کے واپس آیا اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ پاکستان کا موقف ساروں کے سامنے پیش کیا. اگر انہوں نے اتنا ہی واضح موقف پیش کیا ہوتا تو آج جو تھا وہ 87 معاہدہ بحال ہو جانا چاہیے تھا, اور نہیں ہوا تو کم سے کم عالمی قوتوں کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی, اور وہ جو ورلڈ بینک ہے اس کو بھی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہل جل کرنی چاہیے تھی جو کہ اس کا باقاعدہ طور پر ضامن تھا. کچھ بھی اس میں نہیں ہوا. جب یہ کچھ نہیں ہوا تو یہ آپس میں بیٹھ کے حکومت اور حکومتی اتحادی اگر ایک دوسرے کو ستائشیں دیتے ہیں اور مبارکبادیں دیتے ہیں اور بات کو جو ہے وہ آگے چلاتے ہیں تو اس طرح معاملات نہیں سدھرتے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ بھارت جو ہے وہ 87 معاہدہ بحال کرے یا نہ کرے, وہ پانی کا رخ بدلے نہ بدلے, بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پہ پاکستان جنگ نہیں کرے گا. پاکستان سفارتی اپنی جدوجہد ضرور جاری رکھے گا, وہ دنیا کو اس طرف متوجہ ضرور کرے گا, لیکن جنگ میں پہل نہیں کرے گا. جنگ میں پہل جو ہے وہ بھارت نے ہی کرنی ہے جب بھی کرنی ہے, اور وہ اس کوشش میں ہے اور رہے گا. اور جب وہ کرے گا تو اس کا جواب جو ہے جواب جو ہے وہ پاکستان ضرور دے گا اور گزشتہ سے بڑھ کر دے گا. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ ضرور ماننا چاہیے اور ماننا پڑے گا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک تیسری بڑی قوت ہے اکثری لحاظ سے بھی, دیگر کے ساتھ یہ قوت ہے, یہ ماننا پڑے گا. اب ہمارے پاس اس کے مقابلے میں وہ قوت تو نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس اہلیت بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, جس کا مظاہرہ کیا, لیکن وہ جھڑپوں کا تھا, کوئی جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی تھی. جنگ جو ہے وہ اہل دانش بالکل درست فرماتے ہیں, جب جنگ ہوگی اور دو ایٹمی قوتوں کی جنگ وہ ہونی نہیں چاہیے. اس وقت پتہ لگے گا کہ کون سی ملک جو ہے وہ کتنی صلاحیت رکھتا ہے. ہمارے پاس یہ ماننا ہے, ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے, اہلیت بھی ہے, اور سب سے بڑھ کر ہمارے پاس جو جذبہ ہے نا جی, اس کی تو پھر کوئی قیمت ہی نہیں ہے. وہ تو بھارت کے پاس بالکل نہیں ہے. یہ ایک ہی چیز ہے جو ہمارے پاس جذبہ ہے شہادت کا, جو ہمارا ارادہ ہے, اور ہم موت سے جو ہے وہ بالکل ڈرتے نہیں ہیں. یہ چیز بھارت کے پاس نہیں, لیکن اسی سے کام نہیں چل سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سفارتی سطح پر جو ہے صرف اس پر تقوی نہ کریں جس پر کیا گیا کہ ہم نے ایک دو گروپ بھیج کر ہم خاموشی سے اب آ کے بیٹھ گئے ہیں اور پھر گیو اینڈ ٹیک بجٹ اور ان چیزوں میں لگ گئے ہیں, اندرونی سیاست میں مشغول ہو گئے ہیں. ہمیں جو ہے اس سفارتی جنگ کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا چاہیے, اور پاکستان کو جیسے ہم SCO اجلاس میں اور دیگر پلیٹ فارم پہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اس طرح کی کوشش جاری رکھنی چاہیے. اور بھارت کو جو ہے وہ جب تک ہم دیوار سے لگاتے رہیں گے اس وقت تک جو ہے اس خطے میں قیام امن جو ہے وہ ہم قائم رکھیں گے. صاحب یہی بات آگے کرتے ہوئے ایک اور اس کو پلس کرتے ہوئے کہ یہ جو بھارت ہے اس نے کسی صورت بھی جو ہمارے
ریجن میں جو سکون ہے اس کو قائم نہیں رہنے دینا، کیونکہ اگر یہ قائم رہنے دیتا ہے تو مودی جیسے لوگوں کی سیاست ختم ہو جاتی ہے، جو یہ ان کا جو اصل موٹو ہے وہ انڈیا کا پاکستان کا جو تعلقات خراب ہونے کا، ان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کو ختم کرنا ہے یا ان کو کرنا ہے، یہ پوری دنیا نے ان دونوں کو یہ جب 47 سے یہ پارٹیشن ہوئی ہے اس وقت سے یہ ایک ایسا منصوبہ سازی کی گئی کہ جس سے انہوں نے جھگڑتے ہی رہنا، اور یہ جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے بھی اس وقت تک جو ہے نا ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دینا ہے۔ اب ہمیں عقل مندی کرنی چاہیے تھی، جو کہ ہمارے ماضی میں جو ہمارے بڑے تھے انہوں نے کرنی شروع کی تھی، جب 47 سے لے کے یہ 70 کی دہائی بلکہ 75 کی دہائی تک جو ہے وہ بڑا اچھا چلا اور سارا سلسلہ ترقی کی طرف بھی جا رہے تھے، ہم تمام معاملات کو بہتر بھی کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی اگلا دور شروع ہوتا ہے اور ہم یہ مارشالہ اور دوسرے سسٹم میں آنا شروع کر دیتے ہیں اور مفادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو وہاں پہ آ کے یہ سارے جو مسائل ہیں انہوں نے جنم لیا، اور خاص طور پہ جب اب ہمیں بھارت جو یہ جنگیں لڑنے کے بعد اس کو خوش فہمی یہ ہوئی تھی کہ میں نے بہت ترقی کر لی ہے، اب میرے پاس پیسہ ہے، حالانکہ وہ ترقی کیا ترقی ہے کہ جس کے 80 کروڑ عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں گے، اور جو ایک محدود ان کا ایریا ہے وہ جو ہے وہ پیسے کا جو معاملہ ہے وہ غریب کے پاس کچھ نہیں ہے اور امیر کے پاس بیوہ ہے، تو جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن عرفان استاد سرائی صاحب اس کے باوجود کہ یہ معاملات ہے، غربت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن بھارت پھر بھی ہمیں ہمارے ہر میدان میں وہ ہم سے آگے چلا گیا ہوا ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا، لیکن ہمارے جو پاکستان ہو یا بھارت ہو، اس نے ہر دور میں، یا آپ نے کہا 75 کے دور میں یا 74 کے دور میں یا ماضی میں، ہماری ماضی میں بھی جب سے پاکستان بنا ہے، بھارت کی جو سب سے بڑی خامی رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو مان ہی نہیں رہا ہے، اس کے وجود کو اس کی سرحد کی جو ہے وہ لائن جو ہے اس کو ہی قبول نہیں کر رہا ہے۔ نمبر 1 ہم بھی مان لیتے ہیں، نہیں ہم تو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتا، اچھا ایک تو وہ نہیں مان رہا، دوسرا اس بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ پاکستان کو نہیں تسلیم کرتا، دیکھیں وہی نہیں، یہیں سے دیکھیں جی، جب ایک شخص جو ہے وہ دیکھیں نا، یہی خامی جو ہے وہ ہماری سیاست میں عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے، کیا حکومت اپوزیشن کو نہیں مان رہی ہے، اپوزیشن حکومت کو نہیں مان رہی ہے، تو جب یہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں مانے، یہ دونوں آج ایک دوسرے کو مان لیں اور ایک ٹیبل پر آ کے بیٹھ جائیں تو معاملات سیدھے ہو جائیں گے، تو ہم ترقی کی شرح پر اسی طرح بھارت جب پاکستان کو مانے گا ہی نہیں تو پہلی خامی ہے، اور اتنی بڑی یہ خامی ہے کہ جس کے بعد کوئی معاملہ سدھر ہی نہیں سکتے۔ اچھا ان کو سدھارنے کے لیے جب یہ مانا جائے کہ آپ ایک ملک ہے، ہم آپ کی اس چیز کو، اس لائن کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ٹیبل پہ آتے ہیں اور اپنے معاملات کو سدھارتے ہیں۔ بھارت یہ بالکل درست کہتا ہے کہ ہمیں باہر سے کی ثالثی کی ضرورت نہیں، ہماری زبان ایک، ہمارا معاشرہ ایک، ہم ایک جیسے ہیں، ہم ایک ہی ملک کے باہر کی ثالثی کی دیکھیں میں عرض کر رہا ہوں، نہیں ہاں یہ درست کہتا ہے، لیکن وہ معاملات کو سدھارنے کے لیے ایک میز پر نہیں آتا ہے، یہ سب سے بڑی خامی ہے۔ اچھا اس پہ پھر وہ جو ہے وہ مودے الزام پاکستان کو مختلف وجوہات پہ کر دیتا ہے کہ جی یہ پاکستان کی وجہ سے جو ہے وہ مذاکرات یا ہمارے معاملات حل نہیں ہو رہے، حالانکہ ہمیشہ جو ہے معاملات جب بھی سدھرنے کے قریب ہے، چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے سندھ، چاہے کوئی بھی ہو، اس میں دہشت گردی ہو، بھارت جو ہے وہ اہم کردار ادا کیا اس نے۔ افغانستان کے اوپر سارے اپنے اڈے اکٹھے کر کے وہاں سے دہشت گردوں کو یہاں انہوں نے بھیجا، ایران سے انہوں نے جو بلوچستان کا سارا سلسلہ وہ ان کو فنڈنگ کرتے رہے، یہ کوئی ڈگی چکی باتیں تو ہے نہیں ہیں، اور ساری لیکن ایک بات فامزہ صاحب یہ بالکل جو ہے وہ اس میں درست آپ نے کہی ہے کہ ان دونوں ملکوں کو سوچنا پڑے گا، دنیا جو مرضی ان کے لیے کرے یا انہیں استعمال کرے، ہر کوئی ایک دوسرے کو استعمال کرتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کو مفاد جو استعمال کر رہی ہے یہ سیاستدان اپنے جتنے مفادات کے لیے نا، یہ دیکھیں جیسے ہی مودی آتا ہے اس وقت تک جب سٹارٹ ہوتا ہے اس وقت وہ کچھ نہیں کہتا، جب 2-3 سال گزر جاتے ہیں اور اگلے الیکشن کی باری آتی ہے
تو وہ اس نے اپنا شوشہ نیاد سے نیا چھوڑنا پڑتا ہے ان کو کہ اب ہم یہاں پہ کیش کر کے اپنی یہی تو عرض کیا ہے کہ ہمیں ان کو چاہے بھارت ہو چاہے پاکستان نے تو کبھی الیکشن جو ہے وہ انڈیا پہ نہیں لڑا ہے یا کسی جنگ پہ نہیں لڑا ہے، لیکن انڈیا کا یہی رہا ہے. تو ان رویوں کو جو ہے اگر وہ سمجھتا ہے خود کو بڑا تو پھر اس کو بڑا بنتے ہوئے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو استحکام کی طرف یا اپنے مفادات کی طرف نہیں لانا چاہیے. اسی طرح پاکستان ہے کہ پاکستان کو بھی کسی مسئلے کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے اور نہ ہی دوسروں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. نہیں نہ ہی دوسروں کے لیے استعمال ہونا چاہیے. جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم اپنی اور غیر دونوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر منصفانہ طور پہ بات کرنی چاہیے. جب تک ہم دونوں ایک میز پر بیٹھ کر یہ نہیں سوچیں گے کہ ہم نے مل کر ترقی کرنی ہے، پہلے ایک دوسرے کو ماننا ہے، پھر اس کے بعد اپنے معاملات کو حل کرنا ہے اور پھر ہم نے آگے بڑھنا ہے. جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی اور اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے کہ انڈیا والا یہ کرتا رہے کہ جناب میں نے آگے لے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے میں نے کشیدگی بڑھانی ہے پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان یہ کوشش کرتا رہے کہ جناب میں نے جو ہے وہ اپنے کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے یا دیگر معاملات کو جو ہے ہم نے حل کرنا ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے حل کرنا ہے، تو پھر اس طرح نہیں ہوگا. ہمیں بیٹھنا ہوگا. پاکستان نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آئیں مذاکرات کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں. بھارت ہی جو ہے وہ پیچھے ہٹتا ہے اور مجھے الزام لگا دیتا ہے کہ جناب یہ تو ایک طرف ہم سے مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے یہاں دہشت گردی کراتے ہیں، جبکہ وہ خود کرواتا ہے. ان دانشوروں پہ بھی حیرانگی ہوتی ہے ان کی دانش پہ کہ ایسے دانشور ہیں کہ وہ جب بھی بات کریں گے تو یہ کہیں گے جی جو پاکستان ہے وہ چھوٹا ملک ہے اس لیے وہ جو ہے نا چھوٹا بھائی بن کے اور نیچے بیٹھ کے اور اس کے ساتھ منتیں ترلا کرے اور جناب کاروبار کرے اور فلاں کرے اور اس طریقے سے جو ہے نا اپنے معاملات درست کرے. نہیں ہر چیز برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو. جی اچھا یہ پاکستان میں ایسے ہیں جو ہمارے پاکستانی بھی ہیں نا وہ خود غدار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں غدار نہیں ہوتے عرفان صاحب. نہیں ہمارا کوئی بھی پاکستانی سیاستدان ہو، عوام ہو، دانشور ہو، کوئی بھی غدار نہیں ہوتا. اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کا طریقہ ہے. اب وہ طریقے کو اگر آپ یہ سمجھے کہ وہ منفی بات کوئی کرتا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف نہیں، وہ اپنے نظریے کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے. اس میں تنقید ضرور ہوتی ہے کہ وہ انڈیا کو چھوڑ کے پاکستان اپنے ہی ملک پہ تنقید کر رہا ہے کہ جو کہ جائز نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے. جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان کے اخلاقیات بھی بہت بڑے ہوتے ہیں. وہ اخلاق اگر نہ ہو، اگر امریکہ ہے وہ سپر پاور بنتا ہے تو وہ بہت کچھ وہ دوسروں کو دیتا ہے اور اس کے عوض پھر آگے سے ان سے کچھ لیتا ہے. اور یہاں پہ جو انڈیا ہے اس نے آج تک پاکستان کو کچھ دیا نہیں، ہمیشہ ہی اس نے لیا. یہ وہ انڈیا جس نے ہمیں 2 ٹکڑے کر دیا اور ساری دنیا کو پتہ ہے. اور جب آپ اتنے بڑے جو سپولیے کو اتنے بڑے اژدہا جو ہے وہ دشمن کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں جی اور جا کے ترلے لیں اور ان کو جا کے بیٹھ کے اور کریں اس طریقے سے، نہ تو وہ پھر بھی آپ وہ جو نتائج حاصل کر سکیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ سکون سے اس نے بیٹھنے دینا ہے. اس لیے ان کے ساتھ یہی ہے کہ ایک لمیٹڈ اچھے ماحول میں اگر وہ ہو سکتا. آپ کو مثال جو ہے وہ سامنے آپ کی کہ وہ جب جاپان میں اور کوریا میں کتنی زبردست ان کے ذہنی طور پہ اختلافات ہیں، اور وہ پھر بھی جب بھی انہوں نے اپنی باری آئی تو کوریا نے ہمیشہ یہ کیا کہ وہ جتنے کورینز تھے ان کے ذہنوں میں وہ لوگ بھی آ جائیں جنہوں نے جنگ میں ان کو نقصان پہنچایا وہ آج بھی زندہ ہے. اور ان کا پرائم منسٹر ایک دفعہ وہاں پہ وزٹ پہ سرکاری وزٹ پہ آیا تھا 3 دن کے لیے، تو انہوں نے 1 دن کے اندر اس کو واپس کر دیا تھا اور لیٹنے شروع ہو گئے تھے وہ جتنے بھی وہ 120 25 سال کے لوگ بھی آج بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے اپنا بزنس کیا لیکن وہ جاپان کی قوم ہے، وہ جیپنیز ہیں، ان کی اخلاقیات جو ہیں وہ بہت بلند ہے. دنیا میں اگر کسی بھی ملک کی اخلاقیات یا ان کا جو رویے اور وہ غور کر لیں تو ان سے زیادہ بڑھ کے بہترین نہیں ہے. اس وجہ سے ان کا مقابلہ جو تھا وہ جیپنیز سے تھا. انہوں نے بزنس بھی کیا، وہ ان کے ساتھ بزنس کے طور پہ مقابلہ کرتے ہیں. لیکن یہاں کے جو لوگ ہیں یہ انڈیا،
اب انڈیا کو جو دانشور بتاتے ہیں نا وہ یہ بتائیں کہ انڈیا کے ساتھ آپ نے رویہ اگر درست کرنا ہے تو وہ اب طاقت کے حوالے سے جب تک اس کو صحیح طریقے سے نپٹا نہیں جائے گا نا اس وقت تک نہ وہ مودی جیسے وزیر اعظم سیدھے ہوں گے اور نہ ان کی جو کیبنٹ ہے وہ سیدھی ہوگی. اب دیکھیں نا وہ جو یہ ابھی انہوں نے سگنیچر نہیں کی ہے تو اس میں کیوں نہیں کی ہے؟ پہلے ترلے لیتے رہے ہیں جی سگنیچر. نہیں وہ سگنیچر تو اس لیے نہیں عرفان صاحب کی ہے کہ وہ جو اعلامیہ میں جو مشترکہ تھا اس میں پہلگام کا ذکر نہیں تھا اور دیگر دہشت گردی کے حوالے سے یہ تھا کہ ایک دوسرے کے ہاں آپ جو ہے وہ دہشت گردی نہ کروائیں اور مشترکہ طور پر دہشت گردی کو روکا جائے. تو جب وہ پہلگام کے حوالے سے انہوں نے کیوں نہیں شامل کیا؟ میں نے بتایا نا وہ آپ نے درست فرمایا کہ اس میں وہ لے آتے ہیں لیکن بات آگے بڑھاتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں. اگلا اگر ایک اور عوامی رہنما کو مائنس کیا جا رہا ہے, کیا عمران خان مائنس ہو جائیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی, جیسے آپ دیکھیں نا ابھی آپ دو ملکوں کی بات کر رہے تھے کہ اگر انڈیا یہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کو ختم کر دوں جیسے کہ مودی سرکار فرماتے ہیں تو کیا پاکستان ختم ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ختم ہوگا. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ جی ہم انڈیا کو سارے کو جو ہے ایٹم 4-5 مار کے تباہ کر دیں, تو جب یہ جنگ اگر دو ایٹمی قوتوں کے ہوں گے تو دونوں ہی خطے نہیں بچیں گے, بلکہ دونوں نہیں یہ پورا خطہ جو ہے اس پہ اس کے اثرات آئیں گے تو اور طویل عرصے تک رہیں گے. تو جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی مائنس سیاست میں آج تک کوئی مائنس ہوا ہے جو, اور بالخصوص عوامی نمائندہ بھٹو صاحب کو کوشش کی گئی, بے نظیر صاحبہ کو کوشش کی گئی, نواز شریف صاحب کو کوشش کی گئی, کوئی بھی مائنس نہیں ہوا. سو اس کے باوجود ماضی کی تاریخ کو, سیاسی تاریخ کو دیکھتے ہوئے اگر آج بھی کوئی اہل سیاست ہی جو اہل سیاست نہیں ہے, غیر سیاسی قوت ہے, وہ تو یہ سوچتی ہے اور بار بار سوچتی ہے تو ان کو تو تجربے کرنے دیں. لیکن اہل سیاست جب یہ سوچتے ہیں اور پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے رہنے کے لیے اقتدار میں ہی اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے کسی کو مائنس کر دینا, کوئی مائنس نہیں ہوئے گا. آج تک تو وہ جن کو مائنس کرتے ہوئے وہ چلے گئے دنیا سے, آج تک وہ 3 قبریں جو ہیں وہ مائنس نہیں کر سکے, اور آج یہ زندہ کو مائنس کریں گے, یہ مائنس نہیں کریں گے بلکہ وہ پلس 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 ہوتا چلا جائے گا. لہذا ضروری ہے کہ جیسے آپ نے کہا گزشتہ کہ بڑے لوگوں کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے, اپنی سوچ اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے اور مل بیٹھ کر آگے بڑھنے کا جو ہے وہ راستہ نکالنا چاہیے. میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں, آپ نے درست فرمایا شاہ ندیم احمد صاحب. بات یہ ہے کہ عمران خان کو نہ تو کوئی وہ مائنس کر رہا ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے, اور نہ اگلوں جتنے بھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ مائنس ہونا ہے. یہ جو مائنس کا جو ایشو شروع کیا ہوا ہے یہ ان کی اپنی پارٹی نے کیا. نہیں وہ تو دیکھیں نا پارٹیاں جو ہے نا عرفان صاحب کیا آپ سوچیں کہ سندھ اسمبلی ہو, پنجاب اسمبلی ہو اور ان کی قیادت نہ چاہے, وہ چاہے کہ جناب فلاں چیزیں اس میں سے بجٹ میں سے فلاں چیزیں مائنس ہونی چاہیے یا فلاں چیزیں عوام کے مفاد میں نہیں ہیں, یا کوئی بھی ریزن ہو, جب تک قیادت حامی نہیں بھرتی. آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے انگلینڈ تک دوڑے جاتے تھے ایک ذرا سی بات کے لیے, اسی طرح بنی گالہ دوڑے جاتے تھے, اسی طرح زرداری ہاؤس دوڑے جاتے تھے. جب ان کی دفعہ ان کی مشاورت کے بغیر قیادت, پارٹی قیادت کی کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی, یا کوئی بجٹ, کوئی بل, کوئی بھی چیز پاس ترمیم نہیں ہو سکتی, تو پھر عمران خان کی دفعہ کیا وہ اڈیالہ میں ہے تو وہ اس کو جو ہے اتنا کر دیا جائے, دیوار سے لگا دیا جائے کہ اس کی مرضی کے بعد آپ پاس کر لیں. اچھا سن لیں بجٹ پاس ہو جائے. اچھا اگر ہو گیا تو ان کے اپنے لوگ جو ان کے بالخصوص بہنیں ہیں وہ تو دکھ سے کہیں گی نا کہ یہ کیسی اپنی پارٹی کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی ہی پارٹی نے اپنے ہی قید کو مائنس کرے. لیکن اس کو اس معنوں میں نہیں لینا چاہیے کہ جس معنوں میں اتحادی حکومت کہہ رہی ہے, یعنی مسلم لیگ نون کی وزیر اطلاعات آ کے کہتی ہیں کہ لیں جی ان کا بیان سن کے
کہ لیں جی جو مائنس ہمیں کر رہے تھے وہ خود مائنس خود ہی ہو گیا اور وہ خود ہی مان گئے. تو بات یہ نہیں ہے وہ کس طرح مانے ہیں. اور اب دیکھیں آج نواز شریف صاحب اگر عام جنرل آپ دیکھیں تو وہ مائنس ہوئے ہوئے ہیں. کیا وہ مائنس ہوئے ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے ہوئے ہیں. سو اسی طرح آپ عمران خان کو کہیں کہ وہ مائنس ہوئے ہوئے ہیں اور جی اس کی بہن نے کہہ دیا تو وہ مائنس ہو گئی. یا پارٹی خود جو سمجھدار اس میں پارٹی میں لوگ ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم مائنس ہو سکتے ہیں, وہ بندہ مائنس نہیں ہو سکتا کیونکہ عوام اس کو دیکھ کر ہمیں ووٹ. اس پارٹی میں تو اتنی بڑی کوئی قیادت ہی نہیں ہے, دوسری پارٹیوں میں تو پھر تھیں انہیں آگے نہیں آنے دیا گیا. اس پارٹی میں تو کوئی ایسی قیادت ہی نہیں ہے جو ان کی جگہ لے سکے. تو جب ایسا نہیں ہے تو وہ کیسے ان کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اگر وہ جائیں گے تو لوگوں نے پہلے بھی الیکشن میں دیا, جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ان میں بھی دیکھ لیا اور آگے بھی الیکشن میں دیکھ لیں گے. جو عمران خان کے نام کے بغیر آتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے, یا وہاں سے نکل جاتا ہے وہ صفر ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چیز جو ہے ان حقائق کو ماننا چاہیے اور اس کوشش میں بھی نہیں پڑنا چاہیے کہ تحریک انصاف کسی کو مائنس کرنے کی کوشش کرے یا اتحادی حکومت کسی کو مائنس کرے. مائنس پلس کھیل سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے. ہمیں قومی مفاد کو اہمیت دینی چاہیے. سیاست میں عدم استحکام بھی جائے, استحکام لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور دونوں حکومت ہو یا اپوزیشن جو اپنی انرجی مائنس کرنے میں لگا رہے ہیں وہ پازیٹیو کرنے میں لگا دیں اور ملک کو آگے لے کے چلیں اور عوام کے لیے کچھ کریں. یہی عرض کر رہے ہیں کہ مائنس کسی نے جو ان کی حکومت والے ہیں یا اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے مائنس نہیں کیا. یہ خود کہہ رہے ہیں, خود ہی بیان دے رہے ہیں. اور جب آپ سیاسی دان جو ہے نا, یہ نہیں ہے کہ ان کی بہن ہے اور وہ عرفان صاحب یہاں تو آپ بڑے بھولے ہیں یا جان کے بھولے بن رہے ہیں. آپ بھی سارا جانتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی مقتدیٰ نے عمران خان کو مائنس نہیں کیا. مائنس اور کیسے کرنا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں مائنس کہاں کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں ان کو لانے کی کوشش کی. میں بات تو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آرمی چیف وہ ہو نہیں رہے عرفان صاحب, وہ مائنس ہو نہیں رہے, وہ کر رہے. ہر دور حکومت میں جب بھی غیر سیاسی قوتیں مضبوط ہوئیں یا وہ آئیں اور وہ جیسے اب کہا جا رہا ہے, یہ بھی حکومت مانتی ہے کہ یہ ملا جلا نظام ہے. ایسے نظام والوں میں ہمیشہ اہل سیاست کو مائنس کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں. اس دفعہ تو حد کر دی گئی ہے کہ ان کا نام, ان کی تصویر, ان کی ہر چیز کو مائنس کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ مائنس کرنے والے جا کے ان سے خود ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہماری ان باتوں پہ آپ رضامند ہو جائیں. اب وہ بندہ رضامند نہیں ہو رہا ہے. اچھا جب تک اس میں ول پاور ہے, دیکھیں جی, اور جب تک وہ اپنی بات پر قائم ہے تو وہ تو اسی طرح رہے گا. لیکن دیکھیں آپ ایک سوال کا جواب دے دیں. جی جی, کیا عمران خان جب اب وزیر اعظم بنے تھے اور اس کے بعد حکومت میں تکبر کی انتہا تک نہیں گئے؟ ہر دور حکومت میں اب نہیں گیا, ہو رہا وہی کچھ ہو رہا ہے. نہیں وہ تکبر ہے. محترم نواز شریف صاحب سے لے کے ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز صاحبہ تک کون سا سیاسی انتقام ہے جو کہ تحریک انصاف سے نہیں لیا جا رہا؟ تحریک انصاف نے لیا. میں نے کہا انہوں نے کوئی اچھا کیا, سبق سیکھنا چاہیے نا. نہیں سیکھا. اب یہی عرض کی جا رہی ہے. بجٹ کی لگا لیں, یہ جو کے پی کی کا بجٹ ہے اس کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ انہی کا وہ سکہ ہے. اب ان کے سکے کھوٹے ہیں. آپ کا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ یہ جو بجٹ منظور ہو رہا ہے حضور, یہ بجٹ کیسے منظور ہو رہا ہے جبکہ یہ عوام دوست نہیں ہے بظاہر. اچھا ہر دور حکومت میں کوئی بھی بجٹ جو ہے وہ عوام دوست نہیں رہا ہے. اچھا آپ نے کیونکہ بات کی ہے تو ہم نے کہا اس کو بھی سوال کو بھی بیچ میں لے آتے ہیں کہ یہ بجٹ بھی جو ہے یہ بھی عوام دوست نہیں ہے. اچھا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جی وہ حکومت تو ہے تحریک انصاف کی تو اور وہی منظور کر رہی ہے. اب وہ دیکھیں, یہی میں نے عرض کرنا, میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں. ہر دور حکومت میں کبھی بھی بجٹ جو ہے وہ نامنظور نہیں ہوا. اب کتنی حیرانگی کی بات, دیکھ لیں سارے بجٹ اٹھا, کیوں نہیں ہوتا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں نا, کیوں نہیں ہوتا؟ جنہوں نے بجٹ بنایا ہوتا ہے اور جو بجٹ بنا کے لاتے ہیں اور جو آئینی ترمیم کرواتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتی ہیں؟
پتہ بھی نہیں ہوتا وہ جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو کہ بجٹ کیا ہے. سر یہ سارا کچھ پتا ہوتا ہے. وہ پورا اسمبلی میں دیکھیں عرصہ دراز ہو گیا اسمبلی کو رپورٹنگ کرتے ہوئے, ہر چیز پتا ہوتی ہے. اب وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے مطابق جو ہے اس کے پلان کے مطابق چلنا ہے اور اس پہ انہوں نے سر منظور کروانے والے آسان لفظوں میں بتائیں عوام کو, منظور کروانے والے منظور کرواتے. اب تو ویسے بھی ہم جو ہیں قرضئی ملک ہیں, ہم قرضئی ملک ہیں, ہمارے بجٹ تو IMF بنا کے دیتا ہے, ہمارا IMF بنا کے دیتا ہے. اگر بجٹ نہیں ہے, میں عرض کر رہا ہوں نا, وہی وہ بجٹ بنا کے دیتا ہے. سر ان سے منظور کروانے والے بجٹ ان کو کن کی روک تھی کہ وہ گنڈا پور صاحب, آپ کو نہیں پتا کن کی روک تھی, میرے منہ سے ضرور نکلوانا ہے. ہاں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ مقتدر حلقے ہیں, وہ مقتدر حلقے ہیں. مخلص نہیں ہوں, نہیں عمران خان کی بات ہی نہیں ہے. جو جن کی حکومت ہے, جنہوں نے جو فیصلے کروانے ہیں وہ فیصلے کرواتے ہیں, اور کسی کی مجال ہے چوں ہو جائے. میں یہی تو عرض بار بار کرتا ہوں ہر پروگرام میں کہ ان کو ان فیصلہ بالکل ان فیصلہ سازوں کو اب اپنے, جیسے ہم کہتے ہیں کہ اہل سیاست اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں, ان فیصلہ سازوں کو بھی اپنے تبدیلی لانی چاہیے. سر بجٹ جو ہے عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, عوام کو اس سے بجٹ سے کچھ ملتا بھی نہیں ہے. عوام کو اگر کسی بچے کو, کسی بندے کو, کسی بزرگ کو, کسی بہن کو, کسی اماں کو آپ کھڑے کر کے پوچھیں بچوں کے پتر من کی پتا, بھائی مجھے کیا پتا, وہ بھائی صاحب میں تو جانتی ہی نہیں, یا میں جانتا ہی نہیں ہے بجٹ کیا. یہ ایسے داد و شمار کا گنجل ہے جس کا تو عوام کو پتہ ہی نہیں. بجٹ ہے بجٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا. اب آپ سوچیں کہ 5% 6% تنخواہوں میں اضافہ کا زیرہ عوام کے منہ میں ڈالا ہے, اور 5-5 ہزار 6-6 جو ہے وہ اپنی تنخواہوں میں انہوں نے اضافہ کیا ہے, جو بیٹھ کے وہاں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور عوام کے دکھ درد کی آوازیں بلند کرتے ہیں. آپ دیکھیں سولر پہ بات ہو رہی تھی کہ جی وہ اس پہ ٹیکس کیوں لگا. ایک چھوٹی سی ریلیف اس گرمی میں جہاں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, جہاں اتنے مہنگا یونٹ کر دیا گیا, ایک ریلیف دے, بلکہ اس کو اور سستا کیا جانا تھا, اس کو مہنگا کر کے عوام سے وہ بھی کان مروڑ کے دوسری سب سے وصول کیا جا رہا ہے. اس پہ بھی شوشا چھوڑا پیپلز پارٹی نے کہ جناب وہ ٹیکس اس پہ ختم کرو. انہوں نے کہا جی نہیں اتنے نہیں, ہم یہ کریں گے. ابھی پتہ نہیں کیا یا نہیں کرتے ہیں, اچھا وہ کریں گے. اور اس بات پہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو اب بجٹ جو ہیں وہ منظور کرنے کے لیے وہ ہم ان کو دے رہے ہیں, ووٹ دے رہے ہیں. سب اپنے اپنے مفادات ہیں. عوام کا نہ کوئی سوچتا ہے, نہ سوچا ہے, نہ بجٹ میں کوئی ریلیف ملا ہے, نہ عوام کو ان سے کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے. جن سے امید ہے نا ان سے ہی گزارش کی جاتی ہے کہ خدارا اس ملک کو قرضوں سے نکالیں. یہ جو بڑے بڑے 6-6 ہزار 5-5 ہزار فیصد تنخواہیں بڑھوا کے بیٹھ جاتے ہیں, جن کو تنخواہوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچیں ایک بندہ جو ووٹ الیکشن لڑتا ہے کتنے لاکھوں کروڑوں میں پیسے لگا کے لیتا, اس کو یہ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ کی تنخواہ کی ضرورت ہے نہیں ہے. اس کے باوجود اتنے لالچی ہیں کہ اپنی تنخواہیں بڑھوا رہے ہیں, مراتب میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, ان کو آپ باہر ممالک میں دیکھیں, اتنی بڑی بڑی ان کی انڈسٹری, اتنی بڑی ملیں, اتنی بڑی اشرافیہ, اور وہاں ٹرینوں پہ سفر کرتے ہیں, کار اچھا شوق سے اپنی گاڑیاں نہیں چلا, اور اتنے کنجوس لوگ اچھا کارڈ استعمال کرتے ہیں. اچھا نام کیا دیتے ہیں, ہم نے فضول خرچی نہیں کرنی ہے, باقی عیاشیوں کے لیے ان کے پاس, اور عوام کا خون چوسنے کے لیے ان کو کوئی نظر نہیں آتا اس وقت کنجوسی کفایشاری, لیکن اپنے لیے ان کو ساری چیزیں جو ہیں. اور اس کے باوجود ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ وہ بیماریاں کسی غریب کو نہیں لگتی ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ میں جو عرض کرنا چاہوں گا اس لیے کہ یہ عوام کی ہائیں لیتے ہیں, عوام کی بد دعائیں لیتے ہیں. سو انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر جب بھی جس کو بھی, یہ نہیں کوئی ایک, جس کو بھی اقتدار دیتا ہے تو عوام کے لیے تھوڑا سا کچھ کر لے, کوئی دعا لے لے, ان کی کسی غریب کے منہ میں وہ کھانا ڈال دے. آج بچے کی یہ جی آپ دیکھیں, ابھی ان میں دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ انہوں نے, جیسے 32 کروڑ روپیہ یہ پنجاب حکومت نے رنگ اور روغن پہ لگا دیا جو ایک بارش میں وہ دھل گیا تھا. اب مجھے اور نہ سوری وہ پتہ نہیں کتنے اس میں یہ 32 کروڑ روپیہ تو انہوں نے اتنے غلام میں سچ لگایا تھا
صفائی کی اور اس کے بعد تیرے گلاب جو ادھر سے پھینکا گیا وہ 32 کروڑ، یہ کسی بچے کی فیس دے دیتے، کسی غریب کا علاج کرا دیتے. بتاتا ہوں یہ تھوڑا سا غور بھی کرنا چاہیے نا، کیوں دیا ہے گورنمنٹ ایسے بے فضول میں. پہلی چیز یہ ہے کہ جو بجٹ ہوتا ہے نا، جب وہ بجٹ آتا ہے تو انہوں نے یہ اعداد و شمار کا جو کھیل آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہم نے ہدف رکھنے ہوتے ہیں، ہدف کے بعد وہاں تک پہنچنا ہے اور وہ بجٹ پھر آنا ہے اور اس کو لے کے چلنا ہے. یہ ایک انہوں نے منصوبہ سازی کی ہوتی ہے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی منصوبے میں بہت سارے انہوں نے وہ لگائے ہوتے ہیں، تبھی کہتے ہیں نا جی کہ ادھر سے ارکے گلاب پھینکنا بھی کسی منصوبے میں شامل ہوتا ہے. اچھا منصوبے کی بات نہیں، یہ کوئی اتنا ترقی کسی ملک نے آج تک دنیا میں ارکے گلاب صفائی کے لیے نہیں پھینکا. وہ ہمارا یہ غریب ملک، اور سر جس میں پی ایچ ڈی اور ایم فل والے بچے ریڑیاں لگاتے پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، اور ان کو بجائے کاروبار روزگار مہیا کرنے کے کچھ بچے فیسیں نہیں دے سکتے. غریب دوائی لینی، سر آج آپ باہر تو نکلیں کہ آپ 35,000 روپے 40,000 روپے کی تنخواہ اور آپ دوائی لے کے دکھائیں، کوئی بندہ کسی کو مرض ہو جائے. اس ملک میں آپ اتنے گلاب سے سڑکیں دھو رہے ہیں. خدا کا خوف کریں، یہ حالت ہے. اور آپ ان کی جو ہے وہ پشپنائی کر رہے ہیں. عرفان صاحب وہ خدا کا نام لیں، یہاں کوئی بھی اس ملک سے کیوں دو یہ تو ان کا ایسے ہی کہنے والی باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہ منصوبہ جو بتاتے ہیں یہ پورا محکمہ ہوتا ہے، اور اس محکمے کے حساب سے پورا بجٹ بنا کے پورا فیزیبلٹی بنا کے اگلوں کو دی جاتی ہے. اب آگے سے کوئی کرپشن ہو جائے بیچ میں تو یہ انتظامیہ کا معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں حکومتیں جاتی ہیں تو کرپشن کے کیسز نکلتے ہیں. یہاں تو حکومت میں کرپشن کے کیسز 10-10 ارب کے وہ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ صرف باتیں کرنے کی ہوتی ہیں، جب ثبوت کے ساتھ پورا تو عدالت میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ سر یہ پنجاب اسمبلی میں بات ہو رہی ہے، کوئی باہر تو نہیں ہو رہی. پنجاب اسمبلی میں جو اچھا آپ نے پنجاب اسمبلی کی بات کی تو وہاں کا آپ ماحول دیکھ لیں. یہی پی ٹی آئی والے بجٹ والا دن اور اس دن یہ آگے بھی جتنے دن ہیں اس پہ بحث کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ ہے، اور اس پہ بحث پہ چینجنگ ہوتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ جی نہیں ہوتی، یہ چینجنگ ہوتی ہے، لیکن اس کو یہ بحث کرتے ہی نہیں ہے، یہ موڈ میں ہی نہیں آتے. انہوں نے آنا ہے، کہتے جی ہم تو یہ کرنے دیں، یعنی ان کو یہ ہے کہ میں اپنا فرض پورا نہ کروں. اس لیے جن نمائندوں نے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ووٹ لے کے اوپر گئے ہیں، اور یہ پہلے اور سارے تو یہ لوٹے ہیں جتنے بھی دیکھ لیں آپ پورے سارے، وہ 2-3 پارٹیوں میں سے ہو کے آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے مخلص ہیں، یہ ان کے مخلص نہیں ہیں. وہی بات ہے کہ ان کی جیب کے اپنے جو سکے ہیں وہ کھوٹے ہیں. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی. اس کے ساتھ ہی اب پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. عرفان مصطفیٰ سرائی اور شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.